کچھ مردے ایسے ہوتے ہیں جو سردیوں کی راتوں میں اپنے گھر والوں کو، عزیز و اقارب کو مخاطب کرتے ہیں، یعنی کہ ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ ان سے بات نہیں کر پاتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ کوئی زندہ کسی مردے سے براہ راست بات نہیں کر سکتا ہے، کوئی مردہ کسی زندے سے براہ راست بات نہیں کر سکتا ہے، لیکن جو اس کے دل کی فیلنگز ہیں نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتلائیں کہ وہ مردہ چاہتا کیا ہے، وہ مردہ کہتا کیا ہے۔ جس وقت کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے اور وہ انسان نیک ہوتا ہے اور اس کے جنازے کو اٹھایا جا رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی وہ مردہ اپنے گھر والوں سے، عزیز و اقارب سے کچھ کہتا ہے، اور وہ یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے لوگوں، اے میرے گھر والوں، مجھ پر رونا بند کر دو اور اپنے آخرت کی تیاری کرو۔ یہ وہ شخص، یہ وہ مرحوم کہتا ہے جو نیک ہوتا ہے، جو اللہ والا ہوتا ہے، جو دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے زندگی کو گزارتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے تو پتا تھا کہ میرے ساتھ آنے والی جو منزلیں ہوں گی کیسی ہوں گی، مجھے یہ پتا تھا کہ مجھے اللہ سے قیامت کے دن سامنا کرنا ہے، اللہ کا مجھے ملنا ہے، مجھے قبر میں جانا ہے، اس لیے میں تیاری کر کے آیا۔ اے میرے گھر والوں، جن سے وہ محبت کرتا ہے، ان کو مخاطب کرتا ہے کہ لوگوں تم بھی اچھے عمل کرو، جس سے آنے والی منزلیں جو تمہاری ہوں وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہو سکے جیسا میرے لیے ہیں۔ لیکن گناہگار بندہ وہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ لوگوں مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، اے لوگوں مجھے قبر کے اندر مت لے کر جاؤ، میں نے بڑی محنتوں اور مشقتوں سے اس گھر کو بنایا اپنے رہنے کے لیے، میں نے نہیں جانا ہے اپنی قبر کے اندر، مجھے مت لے کر جاؤ اس اندھیری کوٹری کے اندر، مجھے مت ڈالو جا کر۔ وہ یہی کہنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آواز کو پست کر دیا ہے، جس کی آواز کو ہم براہ راست اپنے کانوں سے نہیں سن سکتے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے جو چیزیں ہم کو ملتی ہیں، ان چیزوں پر ہمیں یقین ہے، چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئیں یا سمجھ میں نہ آئیں۔ اسی طرح سے جب کوئی بندہ قبر کے اندر ہوتا ہے اور وہ نیک شخص ہوتا ہے، نیک شخص یعنی کہ اس پر قبر میں عذاب نہ ہو رہا ہو، بڑا نیک انسان ہے، اس کے لیے جنت، قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے، جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنی ہوئی ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قبر مومن کے لیے جنت کی کیاری ہے، اور جو مومن نہیں ہوتا ہے گناہگار بندے کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوا کرتی ہے۔ تو جو بندہ نیک ہوتا ہے نا قبر کے اندر، تو جب اس کے گھر والے ایک ایسے ہی دنیا کے اندر پرسکون زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، دنیا کے اندر دنیا میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، دنیا کو جی رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت وہ جو قبر میں پڑا ہوا شخص ہوتا ہے، نیک بندہ، وہ اپنے گھر والوں کو یاد کرتا ہے اور مخاطب کرتا ہے اور یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے لوگوں، اپنے دنیا کے چکر میں آخرت کو برباد مت کرو، آخرت کی تیاری میں لگ جاؤ۔ اور یہ وہی شخص کہتا ہے جس کو اللہ نے اس چیز پر قدرت دی ہو، یعنی کہ کچھ روحیں تو ایسی ہوتی ہیں نیک بندوں کی جو پرندوں کی پوٹوں میں رہتی ہیں، کچھ روحیں ایسی ہوتی ہیں جن کو سلا دیا جاتا ہے، تو ان کا تو مطلب ہی کوئی نہیں ہے، لیکن وہ روحیں جو کہ آزاد ہوتی ہیں، بہت نیک لوگوں کی روحیں جو آزاد ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کے عمل کو ان کے اوپر جب آئینہ کر دے، ان کے سامنے ان کو دکھا دے، اس وقت وہ لوگ یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اے میرے گھر والوں، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، اے عزیز و اقارب، چونکہ اسے اس وقت بھی فکر ہوتی ہے، وہ اسی فکر میں دنیا سے جاتا ہے، تو قبر میں بھی اس کو کہیں نہ کہیں یہ رہتا ہے کہ ہمارے جو گھر والے ہوں وہ قبر میں اور آخرت میں ہمارے ساتھ رہیں، چونکہ اسے دنیا میں فکر تھی، تو اس لیے اس کی یہی کوشش و کاوش رہتی ہے۔ لیکن اس چیز کی پریشانی وہ اسے قبر میں نہیں ہوتی ہے کہ آپ گناہ کر رہے ہو تو اسے بھائی اس کا عمل اس تک ہے، اس سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں، اس سے تمہارے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، لیکن اتنا ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے انہیں بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا۔ یہ انسان کی ذمہ داری ہے، گھر میں اگر کوئی مین شخص ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو بتائے، اس کی ماں کی ذمہ داری ہے بچوں کو بتائے، ٹھیک ہے، باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی پوری فیملی کو لے کر چلے، تو شوہر کی ذمہ داری ہے بیوی کو بتائے۔ اگر نہیں بتا رہا ہے دنیا میں کوئی شخص تو پھر اس کی تو گرفت ہوگی، لیکن مرنے کے بعد پھر اس کی گرفت نہیں ہوگی کہ اب تم اس کے بارے میں کیوں سوچ نہیں رہے ہو یا وہ آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہو، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اگر ہمارے جو مرحومین ہیں، جو نیک لوگ ہیں، قبروں کے اندر ہیں، اگر ہم ان کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم نیک عمل کریں، کیونکہ وہ جب گھر والے کوئی نیک عمل کرتے ہیں نا تو کبھی کبھی ان عملوں کو جب اس کے سامنے عیاں کیا جاتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، اپنی فیملی سے بڑا خوش ہوتا ہے، چونکہ اس کے سامنے دنیا کچھ نہیں ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا کے بارے میں فرمایا، ایک مرتبہ آقا علیہ السلام
السلام صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے نا، ایک مرا ہوا بکری کا بچہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا اس بکری کے بچے کی اس کے مالک کی نظر میں کوئی ویلیو ہے؟ یعنی گھورے پر یہ بکری کا بچہ پڑا ہوا ہے، اس میں کیڑے پڑ رہے ہیں، کیا مالک کی نظر میں اس بچے کی، بکری کے بچے کی کوئی ویلیو ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نظر میں ایسے ہی دنیا ہے کہ اللہ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے، آخرت کی ویلیو ہے، دنیا کی کوئی اس اللہ کی نظر میں ویلیو نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کو نیک بندوں کے لیے سجا کے رکھا ہوا ہے، جنت کو سجا کے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ ضیافت فرمائے گا، وہاں مہمان نوازی کرے گا، تو اس لیے وہاں کی تیاری کرنا چاہیے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ الناس نام، پوری دنیا سو رہی ہے، جتنے بھی سارے لوگ ہیں نا سب سو رہے ہیں اور سب خواب دیکھ رہے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جب موت آتی ہے، جب انسان کی آنکھ کھل جاتی ہے، جب وہ کہتا ہے او ہو میں تو خواب دیکھ رہا تھا کہ میرا گھر ہے، میں خواب دیکھ رہا تھا میری بیوی بچے ہیں، میں تو خواب دیکھ رہا تھا کہ میری ایک دنیا ہے، لیکن ہائے کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ ہے اصلی زندگی کہ میں نے جو نمازیں پڑھی تھیں، عبادتیں کی تھیں، نیک کام کیے تھے، بس اس کے سوا کچھ نہیں ہے، وہ سب ایک خواب تھا جو میں دنیا کے اندر دیکھ رہا تھا۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ایسے عمل کریں تاکہ موت کے وقت ہمیں پچھتانا نہ پڑے، موت کے وقت ہم ایسا نہ ہو کہ پھر ہمیشہ پچھتاتے رہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ضرورت ہے جو جینس مدرسہ منہاج الحسین آغازیہ مداریہ مکن پور شریف میں جو قائم ہے، چل رہا ہے، تو اس کا صرف ایک ہال ہے جس میں بچے رہتے بھی ہیں، جو بیرونی بچے ہیں وہ وہیں رہتے ہیں، وہیں کھاتے ہیں، وہیں پیتے ہیں، جن کے رہنے کا بھی کوئی پروپر کوئی ان کے رہنے کا کوئی ہال یا کوئی رہنے کے لیے ہاسٹل کمرے وغیرہ موجود نہیں ہیں، جس کی چھت پر انشاءاللہ تعالیٰ اگر کچھ کمرے بن جائیں تو بچوں کے رہنے میں اور اساتذہ کے وہاں پہ رکنے میں کچھ آسانی ہو جائے، کیونکہ پورا مدرسہ جو بنا ہے اللہ رب العزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ بغیر کسی فنڈنگ، بغیر کسی چندے کے بنا ہے، جو اللہ نے مجھ سے کام لیا، میں نے خود کام کیا، اور یہ آپ کو فوقیت کے لیے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ صرف آپ کے حوصلے کے لیے بتا رہا ہوں، تو اس کے لیے تعمیری کچھ کام ہونا ہے۔ آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ اس میں اس کار خیر میں تعاون کریں، اس کام میں حصہ لیں تاکہ ہمارا یہ جو کام ہے، یہ جو مشن ہے، یہ کمپلیٹ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ ہم کو عطا فرمائے۔